جی ویورز، آج ہمارے ساتھ رائٹر ملیحہ موجود ہیں، تو ان سے جانیں گے ہم کہ انہوں نے جو رائٹنگ کا حوالے سے جو اتنے ناول لکھے ہیں تو کیا ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے ناول سے ہی سٹارٹ کیا اور نثر نگاری سے کام جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ تو جی ملیحہ، آپ بتائیں گے کہ آپ نے ناول جو ہے وہ کس ٹاپک پہ زیادہ لکھے ہیں آپ نے؟ میرا ہمیشہ سے جو موضوع رہا لکھنے کے اوپر وہ ہے زندگی، اور جیسے میری پہلی کتاب کا نام ہے زندگی کہاں ہے تو مجھے ہمیشہ سے میرے ذہن میں یہ کوشچن ہوتا تھا کہ انسان کیا سوچتا ہے اور مختلف انسانوں کی مختلف سوچ کیا ہے۔ جیسے اگر ایک انسان کوئی سڑک پر سو رہا ہے تو وہ کیا اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے، یا اگر کوئی اپنے محل میں سو رہا ہے تو وہ اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچتا ہے، یعنی بہت کامیاب انسان اور دنیاوی لحاظ سے، اور ایک دنیاوی لحاظ سے ناکام انسان اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ تو یہ سوچ نے مجھے لکھنے پر مجبور کیا، لوگوں کی مختلف واقعات نے، لوگوں کی زندگی کے بارے میں کہ آپ کیا سوچتے ہیں اور کیا نہیں سوچتے، اور اسی وجہ سے پھر میں لکھنے کی طرف آئی، اور میرا موضوع بھی زندگی ہی رہا لکھنے کے اوپر۔ آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ زندگی نے آپ کو کہیں یا تو ڈسٹرب کیا ہے یا زندگی نے آپ کو بہت کچھ ایسا دیا ہے جس پر آپ نے لکھنا ضروری سمجھا، اس حوالے سے بھی زندگی بتائیں۔ میرا خیال ہے کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، پلیٹ میں رکھ کے تو کسی کو بھی زندگی نہیں ملتی، جی اپنے اپنے لحاظ سے تو زندگی سب کو دیکھنی پڑتی ہے، لیکن اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ میں نے زندگی کو جس انداز میں دیکھا بہت سارے لوگوں نے شاید زندگی کو اس انداز میں نہیں دیکھا ہوگا۔ میری زندگی میں نشیب و فراز بھی آئے، میں مطلب بہت اوپر نیچے میں نے زندگی کو دیکھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ میں لکھنے پر مجبور بھی ہوئی کہ ہر انسان کی سوچ کیا ہے۔ تو اسی حوالے سے آپ سے کچھ کویشچن اور بھی کرنا چاہیں گے کہ آپ نے پھر نثر کے ساتھ بھی کافی ساری بکس کے اوپر آپ نے ٹائٹل بھی لکھے ہیں، تو آپ کا اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے، اس پر بھی آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ اس پر بھی آپ بات چیت کرتے ہوئے زندگی کے اوپر بھی بات چیت کی ہے آپ نے۔ اس حوالے سے بتائیں کہ آپ نے یہ جو ٹاپک ہے وہ کون سا ایسا واقعہ ہے جس کی بنا پر آپ یہ لکھنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ہاں، میں نے جو میرا ناول ہے سجدہ محبت کا، جی اس میں نے زندگی کو اس رخ سے دیکھا کہ ہم لوگ بہت آسانی سے نا ہر کسی کو کبھی گناہ گار کہہ دیتے ہیں اور کسی کو بہت زیادہ دیندار بنا دیتے ہیں۔ آپ کی ناولز پہ کتنی بکس آ چکی ہیں اب تک؟ میرے 2 ناول ہیں، ایک ہے سجدہ محبت کا اور دوسرا ہے خواہشوں کا صحرا۔ تو نثر کے حوالے سے بھی آپ نے لکھا ہے، نثر کے حوالے سے بھی ہمارے ویورز کو بتائیں کہ ہاں جی، اس میں بس مختلف کوٹیشنز پہ میری بات تھی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں لوگوں کے بارے میں بات کروں کہ آج کل کے جو جنریشنز کے پرابلمز بھی ہیں، اور لوگ تھوڑا سا صوفیزم سے دور بھی بہت سے تصوف ہے۔ مجھے سب سے زیادہ جیسے میں نے مولانا رومی کو بہت پڑھا، میں نے واصف علی واصف کو پڑھا، میں نے بابا بلے شاہ کو پڑھا، ڈاکٹر احمد رفیق اختر صاحب کی میں باتیں سنتی ہوں، کیونکہ آج کی جنریشن کو آپ صرف بات نہیں کر سکتے، آج کی جنریشن، آج کے لوگ آپ سے ہر بات کا پروف مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب تک ہمیں سیٹسفائیڈ نہیں کیا جائے گا تب تک ہم اس بات کو نہیں مانیں گے۔ تو آپ نے ناول بھی لکھے ہیں، نثر کے اوپر بھی کام کیا، تو کیا آپ سے بھی کسی نے کویشچن کیا کہ یہ جو آپ نے تحریر لکھی ہے اس پر آپ کوئی پروف بھی دے دیں آپ کی بات سے ریلیٹڈ؟ ہاں جی، 1-2 دفعہ ہوا میرے ساتھ ایسا کہ آپ نے ایسا کیوں لکھا، کئی لوگوں نے تو مجھ سے یہاں تک کہہ دیا کہ شاید آپ نے اپنی کہانی لکھ ڈالی ہے، آپ ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے آپ اپنی آپ بیتی لکھ رہی ہیں، یا آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہوتا، یہ ضرور ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے تجربات ہی لکھتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان اپنی کہانی ہی لکھے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ہر انسان کو زندگی کو دیکھنے کا ایک اپنا انداز ہے، اور میں نے زندگی کو جس انداز سے دیکھا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ آپ کی جتنی مرضی خواہشات پوری ہو جائیں، انسان کی، میں کہتی ہوں اگر ایک نیا دن جب طلوع ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی ہر خواہش پوری ہوتی رہے، پھر بھی وہ خواہشوں کے صحرا میں بھٹک رہا ہے۔ زندگی کے ان مراحل میں آپ جو نیگیٹو اور پازیٹیو وے دیا جاتا ہے، جو کہ بزرگان دین سے ریلیٹڈ یا ہم لوگوں سے کچھ سیکھتے ہیں، تو اس پازیٹیو اور نیگیٹو میں آپ کس پہلو کو زیادہ پریفر کرتے ہیں؟ سوری، میں آپ کے کوشچن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائی۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ لوگ نیگیٹیولی زیادہ سوچتے ہیں۔ تصوف کو؟ جی، اچھا، تو کچھ لوگ پازیٹیولی سوچتے ہیں، اس حوالے سے میں نہیں، جاننا میں چاہوں گا۔ تو اس کے بارے میں ہمیشہ سے پازیٹیو ہوں، کیونکہ مجھے تصوف بہت پسند ہے، اور میرا خیال ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا، آپ دیکھیں نبوت کا بھی راستہ ختم ہو گیا، خواب ہم لوگ
اللہ نے 3 راستے بتائے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ جب ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، ایک ہے کہ وہ جب آپ سے نبیوں سے خود وحی آتی ہے، دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ کے خواب کے ذریعے، اور تیسرا یہ جو ہمیں الہام ہوتا ہے. تو دیکھیے الہام ہونے کے لیے بھی تو ہمارے صوفیہ کرام کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا. قریب سے چیئرمین جیسا کہ آپ ایک بٹ نے رائٹر بھی ہیں اٹلی اور سے آپ کا جو اور کافی برطانیہ ایک سے عرصے کا بانی و ساتھ ہے، مرکزی صدر ایک عرصہ لارڈ ادبی ملک تنظیموں کے خلیل ساتھ بھی عوان آپ نے جڑے ہوئے ٹیلی ہیں فونک اور خطاب پروگرامنگ کیا. میں بھی جاتے ہیں. تقریب تو میں اس سے مہمان حوالے سے بھی میں آپ خصوصی سے لقمان جاننا چاہوں چودھری گا نے کہ نئے سم ٹائم یہ منتخب ہوتا ہے ہونے کہ والے لیڈیز جو ہیں وہ عہدیداران لیڈیز کو میں پروموٹ گلوبل کرتی ہیں، یونین آف جینٹس جو ہیں وہ جرنلسٹ جینٹس کو رچرڈ کے پروموٹ کرتے ہیں. تقرری تو کے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن آپ کی تقسیم میں کیے، ویورز کو جبکہ آخر بتانا میں چاہوں گا کہ تمام آپ کی مہمانوں تھنکنگ جو کے ہے وہ لیے لیڈیز کے لیے پرتکلف زیادہ پریفر ضیافت کرتے کا ہیں یا انتظام جینٹس کو بھی زیادہ کیا گیا. پریفر کرتے ہیں؟ تمام دیکھیے ہم انسان ہیں، کچھ غلطیاں مردوں میں بھی ہیں، کچھ غلطیاں عورتوں میں بھی ہیں، لیکن عورتوں کی تھوڑی سی غلطی اس لیے ہے کہ مرد اگر بھٹکتا ہے یا مرد اگر بہتا ہے نا تو وہ اکیلا ذمہ دار ہوتا ہے اپنی غلطی کا، میں یہ بات مانوں گی. لیکن جب ایک عورت غلط راستے پہ جاتی ہے نا یا غلط، وہ اپنے ساتھ دوسروں کو ملانے کی کوشش کرتی، اپنی نیگیٹیوٹی میں وہ دوسروں کو اپنے ساتھ شامل کر لیتی ہے. مرد اگر نیگیٹو ہے تو وہ اپنی حد تک نیگیٹو رہے گا، وہ اپنی فیملی کو، ارد گرد کے لوگوں کو اس میں شامل نہیں کرے گا. عورت اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے نا اپنی اس نیگیٹیوٹی میں دوسروں کو بھی ساتھ شامل کر لیتی، جس کی وجہ سے پہلی طور پہ تو وہ گھر متاثر ہوتا ہے، پھر پوری سوسائٹی ڈیفینیٹلی متاثر ہوتی ہے. اور دوسرا آپ کبھی دیکھیں عورت مرد کے مقابلے میں بہت جلدی امپریس ہو جاتی کسی بھی چیز سے، چاہے وہ دولت کا دھوکہ ہو، چاہے وہ شان و شوکت ہو، یا کوئی اس کے حساب کم ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مرد کا اختیار اس کی زندگی میں رکھا تھا کہ وہ جس کو آپ کہہ لیں کہ مرد گھروں کے اقوام ہے، قریب سے کہ جہاں پر وہ چیئرمین غلطی یورپ کرے تو طلعت مرد اس بٹ کو نے اٹلی سے آپ ہمارے اور ویورز برطانیہ جو ہیں سے وہ آپ کو بانی دیکھ و رہے ہیں، مرکزی سن رہے صدر ہیں، تو لارڈ کیا ملک بتائیں گے ان خلیل کو کہ عوان اچھی نے زندگی ٹیلی گزارنے فونک کے لیے خطاب کچھ کیا. ٹپس دے دیں تقریب جو میں آپ مہمان سے خصوصی لوگ لے لقمان سکیں، چودھری نے کیونکہ آپ نے نئے زندگی کے منتخب پہلوؤں پر ہونے لکھا والے ہے تو عہدیداران میں کس طریقے سے گلوبل اچھی یونین آف زندگی دیکھیں نا، گزارنی سب سے جرنلسٹ بڑی چاہیے؟ بات رچرڈ ہے کے کہ اچھی زندگی ہم کہتے ہیں کس کو ہے. آپ کی اچھی زندگی اور ہے، میری اچھی زندگی اور ہے، ان کی اچھی زندگی اور ہے. ہم نے اچھائی کا بھی تو کرائٹیریا اپنا اپنا ہر انسان نے بنا لیا نا. تو اب آپ یہ دیکھیں نا، میں کہوں گی کہ جی میرے بچے کامیاب ہو جائیں گے، میری اچھی زندگی ہے. ایک انسان کہے گا میں خود کامیاب ہو جاؤں گی، میری اچھی زندگی ہے. ایک مرد کہے گا میں بہت امیر ہو جاؤں گی، اس کی اچھی زندگی ہے. اچھی زندگی تو آپ صحیح پوچھے صرف اپنے رب کا نام لینے کا نام. جو تقدیر، اگر ہم سمپل اتنی سی بات مان لینا کہ جو کچھ ہمارے مقدر میں لکھا جا چکا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا تو بہت ساری آسانیاں ہو جاتی. نہ وقت سے پہلے کسی کو ملا ہے، نہ وقت سے زیادہ وقت کے بعد ملنا ہے، نہ مقدر سے زیادہ ملتا ہے، نہ مقدر سے کم ملتا ہے. اور وہ ایک چیز انسان کو نہ بس یہ سمجھ لینی چاہیے. جی ملیحہ صاحبہ یہ بھی بتائیں کہ آپ نے جو ہے غزل کی طرف کم دھیان دیا ہے تو نثر کی طرف کیوں اتنی آپ راغب ہیں؟ میرا موضوع نہ نثر ہے، میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، نہ میرا موضوع ناول ہے، نہ میری نظم ہے، نہ غزل ہے. میرا مقصد صرف یہ بات ہے، کوسچن پورا کرو. موضوع کبھی بھی یہ نہیں تھا کہ جیسے میرے پاس بہت سارے الفاظ ہوں یا میرے پاس ہو تو میں ان کو بیان کروں. میرے پاس ہمیشہ سے زیادہ سارے سوال رہے تھے کہ زندگی کیا ہے، محبت کیا ہے، دکھ کیا ہے، غم کیا ہے، کون کامیاب ہے، کون ناکام ہے، کون خوش ہے، دنیا کا سب سے امیر آدمی کیا سوچتا ہے، دنیا کا سب سے ناکام کیا سوچتا ہے. تو میرے پاس صرف سوال تھے، مجھے ان کے جواب چاہیے تھے. ان جواب کی تلاش میں نے جو سب سے پہلا پڑھا نا وہ تھی واصف علی واصف صاحب کی بک، یہ دریا قطرہ اور کلزم والی کتاب. تو اس میں مجھے لگا کہ صرف میں ہی نہیں، مجھے اس وقت پہلی دفعہ یہ سمجھ میں آیا کہ یہ سوال صرف مجھ اکیلی کے ذہن میں نہیں آتے، دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ باتیں سوچتے بھی ہیں اور ان کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اور میرا یہ ماننا ہے کہ ان کے جوابات کسی کے پاس بھی مکمل نہیں ہیں. تو بس یہ ہمارے سوال ہے اور ہمارے دلوں کی تسکین ہے، وہ ہم چاہے غزل میں کر لیں، نظم میں کر لیں، شاعری میں کر لیں. کچھ خود سمجھتے ہیں، کچھ دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنا موقف. تو اس لیے میرا مسئلہ صرف یہی تھا کہ میں نا اپنی بات سمجھ سکوں، دوسروں کو سمجھا سکوں.
آپ نے یہ کب سے لکھنا شروع کیا ہے جو میں کس سن سے؟ بہت پہلے سے مطلب اسٹوڈنٹ لائف سے لکھتی تھی، لیکن پھر ہوا یہ کہ میں نے جیسی میری ڈائری فل ہو جاتی تھی، روٹین کی ڈائری تھی، میں اس کو پھاڑ کے پھینک دیتی. میں نے کبھی اس کو نہیں سنبھالا کیونکہ مجھے سچی بات ہے بہت ڈر ہوتا تھا کہ میں بہت الٹا سیدھا سوچ رہی ہوں کوئی پڑھ لے گا، اور جیسے وہ اس کو چھپا کے رکھنا اور پھاڑ کے پھینک دینا. تو پھر ایسے ہوتا رہا مطلب پھر درمیان میں جب شادی ہوگی، پھر شادی کے 1 سال تک لکھا، اس کے بعد ڈائری لکھنا بھی بند کر دیا، پھر کچھ نہیں لکھا. پھر ماشاءاللہ سے بچوں میں پڑ گئی، بچے جب بڑے ہوئے تو پھر مجھے تھوڑا سا خیال آیا کہ مجھے لکھنا چاہیے. تو پھر ایک دفعہ میرا درمیان والا بیٹا بیٹھا ہوا تھا پاس، تو اس نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ ماما آج کل سب وہ فیس بک پہ لکھتے ہیں، آپ بھی فیس بک پہ لکھا کریں. تو مجھے اب 4 سال ہو گئے میں نے لکھنا شروع کیا، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پراپر جس کو لکھنا کہتے ہیں. 4 سالوں میں یہ میری 5ویں بک مطلب آئی، ورنہ اس سے پہلے مطلب جو لکھا تھا وہ میں بس کچھ نہیں ہے. آپ اپنی بکس کے نام ہی بتا دیں ذرا. پہلا زندگی کہاں ہے تو، دوسری ہے سجدہ محبت کا، پھر خواہشوں کا صحرا، زندگی دل ہی تو ہے، اور اب میں لکھ رہی ہوں پیاس. پیاس. جی پیاس لکھ رہی ہوں.